نزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. یہ کتاب جس کی آپ نے آخری حدیث سماعت فرمائی ہے، یہ صحیح بخاری کے نام پہ معروف ہے، لیکن اس کا اصل نام الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ ہے۔ اس کتاب کے متعلق مختلف پہلوؤں سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے تو پھر کچھ عرض کروں گا۔ سب سے پہلا حصہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ذات، تاکہ سامعین کو پتہ چلے کہ اللہ نے ان کو کس مقام سے نوازا تھا۔ دوسرا حصہ ہے اس کتاب کے متعلق، اور تیسرا حصہ گفتگو کا ہے یہ جو حدیث آپ نے سماعت فرمائی ہے اس کے متعلق۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ
آپ کافی کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو سمیت میرے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دین کے متعلق، اسلام کے متعلق کبھی مداہنت اختیار نہیں کی، نہ ہی مداہنت کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ حالات کو دیکھتے ہوں، جیسی ہوا ہو ویسے ہی اپنا آپ وہ ڈال لیں، نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اسلام کو، رسول اللہ کے دین کو، رسول اللہ کی عظمت کو، آپ کی سنت کو ہمیشہ انہوں نے مقدم رکھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اتنا بڑا امام جس کی شہرت آسمانوں کو چھوتی ہو، وہ بھی حدیث کی خاطر، رسول اللہ کے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو کہا گیا تھا کہ آپ دین میں تھوڑی سی مداہنت اختیار کر لیں۔ آپ نے انکار کر دیا۔ وہ واقعہ اصل میں یہ تھا کہ آپ بخاری کا درس دیا کرتے تھے، بچوں کو علوم دین پڑھایا کرتے۔ اس وقت کا جو حکمران تھا، بخارے کا گورنر، اس کو بھی شوق آیا، خیال آیا کہ میرے بیٹے جو ہیں ان کو بھی یہ علم حاصل کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھیں جو اس علم کو حاصل کرتے ہیں وہ بڑے بابرکت لوگ۔ اصل علم یہ ہے جس کو آج ہم علم سمجھتے ہیں، جس کی طرف ہمیں ترغیب دی جاتی ہے، وہ علم نہیں، وہ فن ہے۔ فن اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ لیکن ہمیں مغالطہ دیا گیا، ہم نے میڈیکل کو، انجینئر کو، یہ جو فنون تھے اس کو علم سمجھ لیا، حالانکہ علم یہ نہیں۔ علم یہ ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ علم وہ ہے کہ جو آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملائے، اللہ کی ذات کی طرف لے جائے، اسے اللہ تعالی نے علم کہا ہے۔ اسی لیے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ۔ وہ علم ہی نہیں جس میں ذات باری تعالیٰ کا علم نہ ہو۔ جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ملانے کا واسطہ نہ بنے اسے ہم علم نہیں کہہ سکتے، ان کو ہم فنون کہیں گے۔ لیکن وہ حکمران ان سے بہتر تھے جو موجودہ حکمران ہیں۔
یہ تو دین کی طرف آتے ہی نہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو دینی تعلیم بھی دلایا کرتے تھے، اسی لیے اس نے آ کر کے درخواست کی کہ حضرت میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے رسول اللہ کی حدیث کا علم حاصل کریں۔ آپ نے درخواست قبول کی، فرمائے اجازت دے دی، بچے آ گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک دن حاکم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، وہ اس نے دیکھا کہ جن صفوں پر غریب لوگوں کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہی میرے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا حاکم کو یہ تو آپ کی توہین ہے، ایک تو آپ کے بچے صفوں پہ بیٹھے ہیں، دوسرا غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو آپ امام صاحب کو کہیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کے گھر میں آ کر کے پڑھائیں۔ ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ جو علماء ہیں، یہ مولوی لوگ ہیں، یہ حکمرانوں کے تابع ہیں، جس طرح ہم کہیں گے اس طرح یہ کر لیں گے۔ لیکن انہیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ جن کے عقیدے میں مداہنت نہیں ہوتی وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو فکر ہوتی ہے اپنے ایمان کی، ان کو اگر فکر ہوتی ہے تو عقیدے کی فکر ہوتی ہے، رسول اللہ کے دین کی فکر ہوتی ہے، ان چیزوں کو وہ سب چیزوں پہ مقدم رکھتے ہیں۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ کو حاکم وقت نے یہ گزارش کی کہ آپ میرے بچوں کو میرے گھر آ کے پڑھایا کریں، حالانکہ میرے جیسا کوئی ہوتا نا فوراً پہنچتا کہ قرب حضوری ملا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں رسول اللہ کے دین کو حاکموں کے دروازے پر لے جا کر رسوا نہیں کرنا چاہتا، یہ دربار رسالت ہے۔ اگر تیرے بچے یہاں مسجد میں آ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک، نہیں پڑھنا چاہتے تو تیری مرضی ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ چلو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ ایسے کریں میرے بچوں کے لیے الگ مجلس کا انتظام کرے، اہتمام کرے کہ جب میرے بچے بیٹھے ہوں تو اس مجلس میں کوئی اور بچہ نہ بیٹھے۔ میری یہ توہین ہے کہ مسجد کی صفوں پر غریب لوگوں کے ساتھ میرے بچے بیٹھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کو ماننے سے بھی انکار کر دیا، فرمانے لگے یہ دربار رسالت ہے، دربار رسالت میں اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ کے پاس جن صفوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کرام بیٹھتے تھے، انہی صفوں میں بلال حبشی جیسے غلام بیٹھا کرتے تھے، اور رسول اللہ زیادہ توجہ صدیق کی طرف نہیں دیتے تھے، بلال حبشی کی طرف دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ تیرا مطالبہ کہ میں مجلس کا الگ اہتمام کر لوں، اس وقت اور کوئی نہ آئے،
یہ مطالبہ پہلے مطالبے سے بھی مہلک ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ رسول اللہ نے بھی سرداروں کا یہ مطالبہ منظور کر لیا تھا، فرمایا تھا کہ فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت تک میری مجلس میں آپ نہ آیا کریں، یہ وقت میں نے ان سرداروں کو دے دیا ہے تاکہ یہ دین پڑھیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ دو جہانوں کا سردار ہے، نیت کیا ہے؟ یہ کافر دین پڑھیں گے، دین کی بات سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہدایت قبول کر لیں۔ صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی، صحابہ یہ چاہتے تھے کہ دربار رسالت کے دروازے ہمارے لیے 24 گھنٹے کھلے رہے، لیکن پابندی لگ گئی، صحابہ کے کلیجے پھٹے۔ ایک نبینہ صحابی جسے عبداللہ بن ام مکتوم کہا جاتا ہے، دوپہر ہے، لانے والا کوئی نہیں، وہ آتا ہے، یہ سردار بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ جب ہم پڑھیں گے کوئی نہیں آئے گا تو یہ پھر آ گیا۔ انہوں نے اپنی پیشانیوں پر شکن ڈالے، یعنی نفرت کا اظہار کیا۔ تو رسول اللہ نے جب ان کی طرف دیکھا، ان کے چہروں کو پڑھا، تو آپ نے بھی اپنی پیشانی پر بل ڈال لیا کہ جب منع کیا ہے تو یہ کیوں آیا ہے۔ ادھر رسول اللہ کا پیشانی پر شکن ڈالنا تھا، ادھر اللہ تعالی نے رسول اللہ کی تصویر قرآن مجید کی شکل میں جبریل امین کو آیات کی شکل میں نازل فرما کر بھیج دی ہے۔ کیا فرمایا؟ عبس وتولی، لوگو یہ دیکھو، عبس، میرے نبی نے اپنی پیشانی پر شکن ڈالا، وتولی، اس طرح منہ پھیر لیا۔ کس لیے؟ ان جاءہ الاعمی، ایک نبینہ آدمی دین سیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میرے نبی آخری وارننگ سن لیں کہ آج کے بعد آپ نے یہ کام نہیں کرنا، ان صحابہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کرنا، آپ کے دروازے 24 گھنٹے ان کے لیے کھلے ہونے چاہیے، جب یہ چاہیں بلا روک ٹوک آپ کے پاس آئیں، دین سیکھیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ دن کو آئیں، رات کو آئیں۔ وَلَا تَطْرُدْ، آپ نے ان کو منع نہیں کرنا، نہیں نکالنا۔ آگے کیا فرمایا؟ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے آپ نے کی ہے وہ اپنے حساب کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے حساب کے ذمہ دار ہیں۔ خبردار، فَتَذْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آئندہ کیا تو میں پکڑنے والا آسمان پہ موجود ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہنے لگے، جب یہ کام رسول اللہ سے ہوا، ان کو ڈانٹ آئی، تو بخاری کون ہوتا ہے اتنی جرأت کرنے والا؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وجہ تھی اختلاف کی، دنیاوی کوئی اختلاف نہیں۔ امام بخاری چاہتے تھے کہ اس دین کی عزت کم نہ ہو۔ کیوں؟ اگر یہ چل کے دین کی طرف آئیں گے تو انہیں دین کی قدر ہوگی، انہیں دین کی قدر ہوگی۔ تو یہ وجہ تھی، حق میں وقت کے ساتھ اختلاف تھی، زمین تنگ ہو گئی، بخارا چھوڑنا پڑا،
دنیا کی خاطر نہیں، دین کی سر بلندی کی خاطر، کہیں رسول اللہ کا پرچم جو ہے وہ سربلند نہ ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ اگر چاہتے تھوڑی سی مداحنت اختیار کر کے دنیاوی فائدے حاصل کر سکتے تھے، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ تھے امام بخاری رحمہ اللہ کہ جن کی زندگی میں مداحنت کا لفظ تھا ہی نہیں، وہ اس لفظ سے ناآشنا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت دیکھ لیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے پہلو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو بہت زیادہ مماثلت نظر آئے گی۔ کن کے ساتھ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ۔ امام بخاری رحمہ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات کہی گئی تھی کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کا صدمہ جو ہے وہ تازہ ہے، آپ یہ جو مانعین زکوٰۃ ہیں ان کی طرف لشکر نہ بھیجے، اس لشکر کو روک لیں۔ یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا؟ واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ اے عمر تو مجھے مصلحت کا یا مداحنت کا سبق دیتا ہے؟ واللہ لو قاتلن، مجھے اللہ کی قسم تم نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ۔ ابو بکر ان لوگوں کے خلاف اپنی تلوار سے فیصلہ کرے گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، جو ان کا انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے نفیس خلیلی نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، اگر مصلحت کوش اسلام ہوتا، اگر مصلحت کا مرض عام ہوتا، پیغمبر حرا سے تشریف نہ لاتے، پکارے نہ جاتے، بتوں کے پجاری پکارے نہ جاتے، ڈرائے نہ جاتے، عذاب خدا سے ہوبل پج رہا تھا ان کی بلا سے، تراشے گئے مصلحت کے بہانے، لیکن ابوبکر صدیق نہ مانے، دین کی بات منوا کے چھوڑی، زکوٰۃ اہل یسر سے دلوا کے چھوڑی۔ تو اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ لفظ مداحنت سے ناآشنا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جتنے فتنے اٹھے ہیں اس دور میں، تمام فتنوں کا بڑے احسن انداز سے مدلل رد کیا ہے۔ کس نے؟ امام بخاری رحمہ اللہ۔ اگر مداحنت کے لفظ سے وہ آشنا ہوتے تو کبھی امام بخاری رحمہ اللہ ہر فتنے کا رد نہ کرتے، اس کی پاداش انہیں بڑی بڑی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالی نے کمال کا حافظہ دیا تھا، تو یہ حافظہ ملنے کی وجہ بھی کیا تھی؟ گناہوں سے بھاگنا، رسول اللہ کی سنت کی طرف آنا۔ یعنی جس تیزی سے امام بخاری اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے دور بھاگتے تھے، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ سنت کی طرف آپ بھاگا کرتے تھے۔ تو اگر بیٹا آپ بھی چاہتے ہیں اللہ تعالی آپ کے ذہن کو تیز کر دے، تو سب سے پہلے
اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد وقی سے شکایت کی، شکوت الی وقی سے سوء حفظی، کہ استاد جی میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اوصانی الی ترک المعاصی، وہ کہنے لگے بیٹا اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب تو نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی ہے۔ اوصانی الی ترک المعاصی ان العلم نور من الہ نور اللہ لا یعطی لعاصی، یہ دین جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، تو اللہ کی روشنی گنہگاروں کے پاس نہیں آتی۔ تو بیٹا امام بخاری رحمہ اللہ کو جو غضب کا حافظہ اللہ نے دیا تھا، حتیٰ کہ 10 سال کی عمر ہے، امام داخلی رحمہ اللہ کی مجلس میں، امام داخلی اس دور کے بڑے جلیل القدر اماموں میں سے، تو انہوں نے سند پڑھتے ہوئے ان ابی زبیر کہا، تو امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے 10 سال عمر ہے کہ استاد جی سند اس طرح نہیں، ابھی زبیر نہیں زبیر ہے۔ امام داخلی رحمہ اللہ نے ان کو جھڑک پہلائی، ڈانٹا، تو لیکن انہوں نے بڑے باادب طریقے سے عرض کی کہ حضرت آپ اپنا اصل دیکھ لیں، یعنی 10 سال کی عمر میں یہ دیکھیں اللہ تعالی نے کتنا حافظہ عطا کی ہے۔ اس امام کی غلطی نکالی جب انہوں نے دیکھا امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ٹھیک تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے عالم وہ ہوتا ہے جب اسے غلطی پہ مطلع کیا جائے وہ اپنی غلطی کو قبول کرتا ہے، جو غلطی پر اڑ جائے اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے، وہ عالم نہیں ہوتا، یہ اہل علم کا شان نہیں۔ تو بہرحال میں امام بخاری رحمہ اللہ کی ذات کے متعلق اور زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، تو صرف ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو وہ گناہوں سے بھاگتے تھے، اور یہ جو گناہوں سے بھاگنا تھا نا ان کا، یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ تو میں یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا کردار وہ کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا ہوتا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، امام احمد بن حنبل دیکھ لیں، امام بخاری دیکھ لیں، امام شافعی رحمہ اللہ دیکھ لیں، یہ ماں کا کردار ہے کہ یہ محدثین کی شرح میں شامل ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کا کمال ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد تاجر تھے، انہوں نے آخری وقت میں دعویٰ یہ کیا تھا کہ میرا جتنا مال ہے اس میں 1 پائی یعنی 1 درہم مشکوک مال کی بھی شامل نہیں، حرام مال تو دور ہے نا، مشکوک مال کی بھی 1 پائی شامل نہیں۔ جو بچہ اس طرح کا رزق حلال کھائے پھر پرورش پائے تو اس کا حافظہ بھی پھر غضب کا ہوگا، وہ برائی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، برائی سے بھاگے گا، نیکی کی طرف مائل ہوگا، طبعاً مائل ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑی سی اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی
جو ہمارے سامنے پڑی ہے، جسے دنیا صحیح البخاری کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی وجہ تعلیف کا ایک سبب تھا۔ کلاس میں بیٹھے ہیں، اس وقت کے محدث اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ حدیث پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، کاش کہ کوئی میرا شاگرد ایسا ہو کہ جو ایسی کتاب مرتب کرے کہ جس میں اعلیٰ درجے کی صحیح اسناد کے ساتھ جو روایات ثابت ہیں وہ جمع ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا استاد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ طلباء کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ اچھے کاموں کی ترغیب دلائے، اور پھر جو شاگردان رشید ہوتے ہیں وہ پھر اپنے اساتذہ کی بات پر عمل کر کے ان کی خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ دوسرا سبب یہ بڑا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو خواب آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وجود اطہر پر مکھیاں بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو آپ پنکھے سے ان کو اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی تعبیر یہی کی کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے گا کہ جو دین کے اندر مکھیوں کی صورت میں ایسی احادیث داخل ہو چکی ہیں جو رسول اللہ سے ثابت نہیں، میں ان کی چھان بین کروں گا، ان کو الگ کر دوں گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو مرتب کیا، اور پھر ویسے ہی نہیں کہ جو سنا ہے لکھ دیا، نہیں، پوری تحقیق کی، ایک ایک راوی کی چھان بین کی ہے۔ اور اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں جتنے بھی روات ہیں ایک ایک راوی کے حالات کو میں جانتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب مرتب کر کے امت پر بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان۔ اور اب لوگ جو ہیں اس کی شروع لکھ رہے ہیں، ابھی تک لکھ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب ترتیب دی، کیسے؟ یعنی دو شہروں کا انتخاب کیا، مکہ میں بیٹھ کے ساری احادیث کو جمع کیا، جو لینی تھی یعنی احادیث کی چھانٹی کہاں کی؟ مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر بیٹھ کے، نہ ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کے یہ چھانٹی کی، باقاعدہ استخارہ کرتے، اللہ سے مشورہ کرتے۔ جب یقین ہو جاتا تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ اس کتاب کے اندر وہ روایت لاتے۔ یعنی اس قدر محنت دوسرے کسی محدث نے نہیں کی جو محنت امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ کے دین کی خاطر کی۔ تو اب امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک جو ہے احادیث کو جمع کیا ہے، ایک اس پہ باب باندھے ہیں جنہیں ہم
ترجمۃ الباب کہتے ہیں، یہ عنوان کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے عناوین میں بھی بہت زیادہ گہرائی ہے، علم ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں کو رنگ لگا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ جابر کیا شادی کی ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول شادی کی ہے۔ فرمایا کنواری عورت کے ساتھ یا شوہر دیدہ عورت کے ساتھ؟ وہ کہنے لگے شوہر دیدہ عورت کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ وہ کہنے لگے چھوٹے چھوٹے بہنا بھائی ہیں، تو بڑی عمر کی عورت میں اس لیے لے کے آیا ہوں، اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے کہ تاکہ میرے بہن بھائیوں کی یہ تربیت اچھی کر سکے۔ تو آپ نے جب یہ جواب سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اس پہ باب باندھا ہے وہ یہی ہے کہ اب بہو جو ہے وہ سسرال کی خدمت کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ استدلال دیکھیں کہاں سے اور کیسا۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بہو سسرال کی خدمت نہ کرے، کب اسلام نے حکم دیا ہے؟ بھئی اگر بہو کے ذمے سسرال کی خدمت نہ ہوتی تو رسول اللہ کبھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا نہ دیتے۔ تو اس لیے ہمیں مسئلہ بتلاتے وقت بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ بیٹو میرے یاد رکھو، فتویٰ دینا، مسئلہ بتلانا، اس سے پہلے مقامی حالات کا علم ہونا چاہیے کہ جن حالات میں لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہے، جب تک آپ کو ان حالات کا علم نہیں ہوتا آپ صحیح مسئلہ نہیں بتلا سکتے۔ ہمیشہ وہ مفتی اپنے فتوے سے 2-4 مہینے بعد 6 مہینے بعد رجوع کرتا ہے جو مقامی حالات کو مد نظر نہیں رکھتا۔ حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ کے فتاوی جات میں یہی خوبی ہے، سب سے پہلے انہوں نے مقامی حالات کو مد نظر رکھا ہے، ان حالات کو سامنے رکھ کے پھر دلائل تلاش کیے۔ اگر آپ بھی یہی طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ کبھی آپ کو اپنے مسئلے سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت کا عالم تھے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی۔ تو بہرحال میں اپنے درس کو زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اب ہم اس حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے؟ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ صراط مستقیم بیان کیا ہے کہ جس صراط مستقیم کی طلب کا ہر نمازی کو نماز کی ہر رکعت میں حکم دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ربی نے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک نماز پڑھنے والا نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کس لیے؟ اس لیے کہ
کہ سورۃ فاتحہ کا نام اللہ نے نماز رکھا ہے۔ اب انسان کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے اللہ تعالی کی حمد بیان کرتا ہے، للہ۔ اب اللہ کا نام لیتا ہے۔ یہ دو وسیلے ہو گئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا وسیلہ، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی نام کا وسیلہ ہے۔ آگے کیا ہے؟ رب العالمین، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ الرحمن الرحیم اللہ کی صفات۔ ہمارے بعض بھائی اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی صفات کو مانتے ہی نہیں۔ تو اللہ کی صفات اسی طرح ہی ہیں کہ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، اس طرح اللہ کی صفات بھی۔ اب یہ صفات نہ تو ہم ان کی کوئی تشبیہ بیان کر سکتے ہیں، نہ تمثیل بیان کر سکتے ہیں، نہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کر سکتے ہیں۔ صفات کا جب بھی معاملہ آئے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ صفات اللہ کی ذات کو اس طرح ثابت ہیں جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ ہم نہیں جانتے، وہ صفات والا جانیں جس طرح اس کی شان کو لائق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلے حمد کا، اللہ کی ذات کا، پھر صفات کا کتنے وسیلے ہو گئے؟ 3۔ آگے کیا ہے؟ ایاک نعبد، کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس پہ ذرا غور کریں۔ یہ ایاک نعبد جو تھا نا، یہ اصل میں نعبدو کا تھا، ضمیر متصل تھی، منصوب ضمیر متصل تھی۔ اب اگر یہ تھا نعبدو کا و نستعینو کا، اگر اس طرح ہوتا تو اس کا معنی یہ تھا کہ یا اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، جب ضرورت پڑے غیر اللہ کی بھی عبادت کر لیتے ہیں، اسے مدد بھی مانگ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے وہ ضمیر جو منصوب متصل تھی اس کو منفصل کیا، کس لیے؟ حصر پیدا کرنے کے لیے۔ تو جب کاف کو پہلے لائے تو یہ ہو گیا ایاک، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تاکہ غیر اللہ کی عبادت کا شیبہ بھی نہ ہو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ مواحد اور مشرک کا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ہی اور بی کا۔ یہی فرق ایک مومنہ، پاک دامنہ، محسنہ، پاک باز عورت میں ہے اور بازاری عورت جو چکلے میں بیٹھنے والی ہے، اس کے اندر بھی ہی اور بی کا فرق۔ اس لیے فرمایا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، یعنی زانیہ کو اور مشرک کو ملا کے ذکر کیے۔ کس لیے؟ نہ مشرک ہی کو مانتا ہے، نہ زانی ہی کو مانتا ہے، بلکہ وہ بی کے قائل ہوتے ہیں۔ زانی بھی بی کا قائل، مشرک بھی بی کا قائل۔ یہ فرق ہے مواحد میں اور مشرک میں۔ اسی فرق کو بتانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنی محنت کی۔ اب 4 واسطے یعنی وسیلے آپ کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کا، اللہ کی
ذات کا، اللہ کی صفات کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نیک اعمال کا وسیلہ ہے۔ کس کا؟ یعنی اللہ سے مدد مانگنا یہ بھی انسان کا نیک عمل ہے، اللہ کی عبادت کرنا یہ بھی انسان کا نیک عمل ہے۔ یعنی چار وسیلے ڈلوا کر حالت نماز میں اللہ نے کہا اب مانگ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم عطا کر دے۔ تو جب انسان یہ صراط مستقیم طلب کرتا ہے تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے وَلِعَبْدِ مَا سَعَالَ، جو تو نے سوال کیا میں نے تجھے عطا کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو ترتیب دے کر ہمارے سامنے وہ صراط مستقیم پیش کیا ہے جس صراط مستقیم کو طلب کرنے کا ہر نمازی کو نماز کی ہر رکعت میں چار وسیلے ڈال کر اس کی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی دوسری چیز نہیں۔ اس صراط مستقیم کو امام بخاری رحمہ اللہ نے واضح کیا ہے۔ اب یہ صراط مستقیم ایسا راستہ ہے جس راستے پر کبھی اندھیرا ہوتا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلھا کنہارھا، اس صراط مستقیم کی رات بھی کنہارھا، اس کی دن کی طرح۔ اس پر چلنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوتا، کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائیوں، یہی دعوت اہل حدیث کی ہے، یہی دعوت تمام محدثین کی تھی، یہی دعوت تمام انبیاء کرام کی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی یہی دعوت دیتے دیتے دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ اب یہ صراط مستقیم جو بخاری کی شکل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ہم سامنے پیش کیا ہے، اس پر چلنے کا فائدہ کیا ہے اور نہ چلنے کا نقصان کیا ہے، یہ بات سمجھنے تو ضروری ہے۔ یہ دیکھیں انسان کے نزدیک تین چیزیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ ایک ہے اس کا عقیدہ، یعنی ایمان، چاہے وہ ایمان درست ہو چاہے غلط ہو، عقیدہ درست ہو یا غلط ہو۔ غلط عقیدے والا بھی ہے، وہ اپنے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ رسول اللہ کے ساتھ لڑائی کس چیز کی تھی؟ ابو جہل کی، ابو لہب کی لڑائی کس چیز کی تھی؟ انہوں نے اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے عقیدے کو، صحابہ نے اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا۔ تکلیف اور تکلیفوں کے باوجود بھی اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا۔ یعنی انسان کوئی بھی ہو، اس کے نزدیک سب سے مقدم اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ یہ بات کی بات ہے عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ اس کے تحفظ کے لیے آخری انتہا تک چلا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کو سب سے عزیز ہوتی ہے وہ اپنی عزت ہوتی ہے۔
عزت کی خاطر انسان اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے. اور تیسری چیز جس سے ہر انسان محبت کرتا ہے وہ انسان کا مال ہوتا ہے. سب سے پہلے ایمان یعنی عقیدہ، دوسرے نمبر پہ عزت، تیسرے نمبر پہ جی مال. اگر یہ تین چیزیں محفوظ نہ ہوں تو انسان کہتا ہے کہ میرے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب صراط مستقیم جسے ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے طلب کرتے ہیں، وہ صراط مستقیم جسے صحیح بخاری کی شکل میں امام بخاری نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، اس نے سب سے پہلے عقیدے کی حفاظت کی ہے، پھر انسان کی عزت کی حفاظت کی ہے، پھر انسان کے مال کی حفاظت کی ہے. بہت زیادہ میرے سامنے مثالیں، صرف اس چیپٹر کو میں ایک مثال، عام فام سی ایک مثال دے کر آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں. صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کا قرآن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے. تیسری چیز جو ہے وہ صراط مستقیم نہیں کہلا سکتی. کس لیے؟ اس لیے کہ ہر تیسری چیز میں غلطی کا امکان موجود ہے، لیکن یہ جو دو چیزیں ہیں، رسول اللہ کی سنت ہوئی یا اللہ کا قرآن ہوا، اس میں غلطی کا امکان نہیں. جو کہے کہ ان چیزوں میں غلطی کا امکان ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. نہ قرآن میں نہ رسول اللہ کے فرمان میں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. یہاں نبی کی گفتار اور نبی کا کردار، اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میرے نبی کی گفتار بھی پاک ہے، میرے نبی کا کردار بھی پاک ہے. کس لیے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے نبی کی گفتار بھی وحی کے مطابق اور کردار بھی وحی کے مطابق. اس لیے نہ تو قرآن مجید میں غلطی کا امکان ہے نہ حدیث رسول میں. ہر تیسری چیز میں غلطی کا امکان ہے. جیسے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے نہیں رکھنے چاہیے، یہ منع ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شوال کے 6 روزے رکھا کرو، سال کے روزوں کا اجر ملے گا آپ کو 6 روزے کی. یہ نہیں، میں یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں بڑے پائے کے امام ہیں، ان سے غلطی ہو گئی. تو ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم اللہ نے صرف 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک قرآن ہے، دوسرا سنت ہے. تیسری چیز کو صراط مستقیم اس لیے نہیں بنایا کہ اس میں غلطی کا امکان ہے، ان 2 چیزوں میں غلطی کا امکان نہیں. تو ایک آدمی اب طلاق دے بیٹھتا ہے. عام فام میں مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں. اب وہ چنوٹی صاحب کے پاس آیا، یہ کہتے ہیں بھئی صراط مستقیم پر عمل کر لو، رسول اللہ کے فرمان پر عمل کر لو. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو نہیں مانوں گا.
میں نے صراط مستقیم قبول نہیں کرنا کیونکہ میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں. بھئی نہ کر، ہمارا کیا ہے؟ ہمارا تو کوئی نقصان نہیں. اب وہ کیا کرتا ہے؟ صراط مستقیم کو چھوڑا. اب اگر صراط مستقیم پر عمل کرتا اس کا گھر، اس نے صراط مستقیم کو چھوڑا تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بیوی اپنی عزت اپنے ہاتھ سے غیر کو پکڑاتا ہے. سب سے جب اس نے یہ کام کیا سب سے پہلے ایمان گیا، عزت گئی. تیسرے نمبر پہ اپنی جیب سے پیسے نکالتا ہے، کہتا ہے حضرت یہ میری طرف سے آپ قبول کریں کیونکہ آپ نیک کام کرنا ہے والے ہیں. یہ صراط مستقیم چھوڑنے کا نقصان ہے. ایمان بھی ضائع کیا، عزت بھی ضائع کی اور مال بھی آپ نے ضائع کر لیا. اگر صراط مستقیم پر عمل کرتے ایمان بھی محفوظ تھا، عزت بھی محفوظ تھی، مال بھی محفوظ تھا. یہ وہ صراط مستقیم ہے کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کی ہے. تو اس لیے اس پر چلنے کے 3 بنیادی فائدے ہیں. سب سے پہلے انسان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر عزت محفوظ ہوتی ہے، تیسرے نمبر پر مال محفوظ ہوتا ہے. اور یہ صراط مستقیم کی خوبی ہے. انسان جتنا مرضی بھاگ لے زندگی میں کہیں نہ کہیں جا کر کے وہ صراط مستقیم کو مجبوراً ہی قبول کرے گا. صراط مستقیم مجبور کر دے گا کہ اب میری قبولیت کے بغیر تیرا، اب دیکھا ہے نا ہم نے، میں چونکہ اب موقع نہیں، میں جو میرے سامنے واقعات آئے ہیں میں وہ واقعات سامنے رکھوں. تو بہرحال آپ کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ بخاری نے ہمارے سامنے وہ صراط مستقیم رکھا ہے جو صراط مستقیم ہمارے ایمانوں کو محفوظ کرتا ہے، ہماری عزت کو محفوظ کرتا ہے، ہمارے مال کو محفوظ کرتا ہے. جو بخاری کے پیش کردہ صراط مستقیم کو نہیں مانتا تو حقیقت یہی ہے کہ نہ اس کا ایمان محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب پر سب سے پہلا جو باب باندھا ہے وہ بدء الوحی کا باندھا ہے. اور جو سب سے پہلی حدیث لائے ہیں وہ انما الاعمال بالنیات لائے. ایسے ہی ہے وہی کتاب بدء الوحی سے شروع کی تو یہاں سے شروع کر کے بتلانا یہ مقصود تھا کہ لوگوں، ایمان جو ہے یہ ایسی چیز نہیں کہ جو دکانوں پر بکتا ہو، انسان جائے پیسے دے دکاندار کو کہے 10 کلو مجھے ایمان دے دو، کوئی کہے 10 من ایمان دے دو، وہ قیمتاً خرید کے لے آئے. نہیں، ایمان دکانوں سے نہیں ملتا. ایمان کی دولت لینی ہے تو آؤ ان مقامات کی طرف آؤ جہاں علم وحی کا علم پڑھایا جاتا ہے، وہاں سے آپ کو ایمان ملے گا. یعنی ایمان کا تعلق وحی کے ساتھ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ یہ کتاب باندھ کر یا ابتدا یہاں سے کر کے نا یہ بتلانا چاہتے تھے کہ ایمان کا تعلق خالص وحی سے ہے. یعنی کیا مانا؟ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسری سنت ہے جسے ہم حدیث رسول کہتے ہیں. قرآن کو وحی مطلوب کہتے ہیں اور حدیث کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں. عرف میں کیا مانا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں،
وہی مطلوب یعنی قرآن مجید غیر مطلوب یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ وحی کے ساتھ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کوئی انسان اگر ایمان قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو وحی پر ایمان لانا ہوگا، وحی کو ماننا ہوگا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور پھر جو نیچے حدیث لائے ہیں اس کا تعلق ہے نیت سے، تو وہ لا کر ثابت یہ کیا ہے کہ جب تک نیت میں اخلاص نہ ہو تو انسان کا ایمان بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ ایمان کی قبولیت کے لیے نیت کا خالص ہونا یہ ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ انما الاعمال بالنیات لائے ہیں، اور بخاری کے 2-3 مقام پر یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، وہاں مختلف باب باندھے ہیں، مختلف مسائل ثابت کی ہیں۔ تو یہ جو نیت ہے یہ حدیث لا کر امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم فرمان رسول وہ صراط مستقیم جو اللہ نے وحی کی شکل میں نازل کیا ہے اس کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کر لو، پھر تمہیں وہ علم حاصل ہوگا۔ ویسے بھی نیت جو ہے نا اسے عمل سے بہتر کہا گیا ہے، حالانکہ انسان نیت کرے ایک نیکی ملتی ہے، عمل کرے 10 70 700 سے زیادہ جتنی اللہ چاہے، تو پھر عمل کو بہتر ہونا چاہیے تھا نیت سے۔ حالانکہ فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کو بہتر کیوں کہا ہے؟ نیت کو عمل سے بہتر اس لیے کہا کیونکہ عمل جو ہے وہ نیت کا محتاج ہے، نیت کسی کی محتاج ہے نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے، تو نیت میں ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی 14 وجوہ ہیں، میں 2 پہ اکتفا کرتا ہوں۔ 14 وجہ ہیں کہ نیت مومن کی اس کے عمل سے کیوں بہتر ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس لیے سب سے پہلے ذخیرہ احادیث میں سے اس حدیث کو لائے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، تاکہ اس کتاب کو پڑھنے والے اپنی نیت کو درست کر لیں۔ جب نیت درست کریں گے اس کے بعد اللہ پھر ان کے لیے اپنی رحمت کے ساتھ علم کو کیا کر دیں گے؟ آسان فرما دیں گے۔ اب ابتدا وہاں سے کی، وحی سے، اور کتاب کی انتہا کتاب التوحید سے کی۔ اب کتاب التوحید پر بخاری کا اختتام کر کے ہمیں یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ جس کا خاتمہ توحید پر ہو وہی شخص کامیاب ہے۔ اگر انسان کا خاتمہ توحید پر نہ ہو تو سارے عمل کیا گئے؟ رائے گانے گئے۔ تو اس لیے کتاب التوحید کو امام بخاری رحمہ اللہ سب سے آخر میں لائے۔ پھر کتاب التوحید اس کتاب کی سب سے آخری حدیث جو ہے اس کے لیے اس حدیث کا انتخاب کیوں کیا؟ اس حدیث میں اعمال کے اوزان کا
ترازو کا اعمال کے تولے جانے کا تذکرہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور سب سے آخری عمل انسان کے ساتھ جو ہوگا وہ کون سا ہے؟ یہ اعمال والا ہے۔ جب ترازو لگ جائے گا اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ بد نصیب ہے، یہ خوش نصیب ہے۔ ایک یہ وجہ تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کو سب سے آخر میں اس حدیث کو لائے۔ اور باب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باندھا ہے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ موازین القسط، موازین جمع ہے، قسط اس کی صفت ہے، یہ واحد آئی ہے، حالانکہ مطابقت ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ قسط جو ہے یہ مصدر ہے، مصدر میں یہ اصول جاری نہیں ہوتا ہے۔ اب قسط کا معنی ہوتا ہے عدل، انصاف۔ میرے نزدیک اس کا معنی درست نہیں ہے۔ انصاف کا معنی ہوتا ہے نصف نصف کسی چیز کو کر دینا۔ تو عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جو کسی کا حق ہے وہ پورے کا پورا اسے دے دیا جائے، اس میں نصف نہیں ہوتا ہے۔ تو قیامت والے دن وہ جو ترازو لگے گا وہاں معاملہ عدل کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے جب ترازو لگے گا نا تو سیدنا آدم علیہ السلام کو پاس کھڑا کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ کی اولاد کے ساتھ عدل ہو رہا ہے یا عدل نہیں ہو رہا ہے۔ تو وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، کہ بنی آدم کے اعمال توزن یا یوزن، ان کا وزن کیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں اللہ وزن کیسے کریں گے؟ محدثین کے بڑے اقوال ہیں۔ کسی نے کہا ان کو شکلیں دی جائیں گی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ وزن کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ جس طرح اللہ چاہیں گے۔ وزن ضرور ہوگا، کیونکہ حدیث میں بھی ہے، یعنی اعمال کا بھی وزن ہوگا اور اصحاب الاعمال کا بھی وزن ہوگا۔ جیسے حدیث میں ہے، یہ بخاری میں ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے۔ آپ نے مسواک کی آرزو کی، عبداللہ بن مسعود درخت پر چڑھے۔ جب مسواک اتارنے لگے ہوا آئی، جھونکا آیا ہوا کا، ٹانی ہل رہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ بھی اس طرح ساتھ ہلنا شروع ہو گئے۔ صحابہ ہنس پڑے۔ آپ نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو صحابہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں سوکھی ہوئی، اس لیے ہم ہنس رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میرے پیارے صحابہ، یہ سوکھی ہوئی پنڈلیاں جب قیامت والے دن وزن ہوگا نا، ان کا وزن جو ہے یہ وہ پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جہاں اعمال کا وزن ہوگا وہاں اصحاب الاعمال کا بھی کیا ہوگا؟ وزن ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ، چونکہ بہت سارے لوگ جو تھے اس وزن کا انکار کرتے تھے، وہ یوم آخرت کا بھی انکار کرتے تھے، تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے آخرت کو بھی ثابت کیا ہے اور اعمال کے
ترازو کو یعنی وزن کو بھی ثابت کیا ہے کہ ہر صورت وزن ہوگا۔ تو اب امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے سند بیان کی ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں، حدیث کے متعلق ایک چیز بیان کر کے پھر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، جب بھی انسان ادا کرنا چاہے بآسانی انہیں ادا کر سکتا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن جب وزن ہوگا وزن میں یہ بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں سب سے پہلے لفظ سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے۔ قرآن مجید کا آپ اسلوب دیکھ لیں، قرآن مجید میں ہر وہ چیز لفظ سبحان کے ساتھ بیان کی گئی ہے جو چیز انسانی عقل کے ماوراء ہے۔ معراج کا واقعہ آیا، سبحان الذی اسری، کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی لفظ سبحان سے کس لیے کہ یہ سفر انسانی عقل میں آنے والا نہیں تھا، جنہوں نے اس کو عقل پہ پرکھا وہ گمراہ ہو گئے، تو جنہوں نے اس کو وحی پر پرکھا وہ کامیاب۔ تو یہاں بھی فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، پھر اس کی حمد ہے۔ تو کیا مانا کہ نہ تو اللہ کی ذات آپ کی عقل میں آ سکتی ہے، نہ اس کی حمد آپ اپنی عقل سے سمجھ سکتے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے کہ تمہارے مالک نے حکم دیے ہیں، یعنی لفظ سبحان وہاں بولا جاتا ہے ایسے امور جو انسانی عقل کے ماوراء ہوں، انسانی عقل میں نہ آ سکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ساری چیزیں جو آگے بیان ہوئی ہیں یہ انسانی عقل کے ماوراء۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان میں بھاری ہوں گی۔ تو جو انسان کثرت سے یہ پڑھتا ہے عقیدہ توحید پر وہ قائم ہو، پھر اعمال صالحہ کرتا ہو، بدعت سے بچتا ہو، یہ کلمات پڑھے، اللہ اس کے اوزان کو کیا کر دیں گے؟ بھاری کر دیں گے۔ تو یہاں سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا لیے ترازو رکھا ہی نہیں جائے گا، ان میں سے کفار بھی ہیں اور ان میں اہل ایمان بھی ہیں۔ اہل ایمان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نیکی کرتے کرتے ہی اپنی جان دے دی، کبھی وہ برائی کے قریب گئے ہی نہیں تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے معاف کریں گے۔ ان کے لیے بھی ترازو بغیر حساب کیا ہے، اگر ترازو رکھ لیا جاتا تو پھر تو حساب ہو گیا۔ یا وہ کافر ہیں جو حد سے تجاوز کر کے، اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیے ہے اللہ وہ بھی برباد کر دیں گے، کیونکہ عقیدہ توحید کے بغیر اللہ کسی نیکی کو قبول نہیں کرتے۔ تو
یہ میری ٹوٹی پھوٹی گزارشات تھیں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ درس دینا اس طرح کے مفتیان اعظام کا کام ہوتا ہے۔ تو چاچا جی عبدالرشید صاحب نے بلا لیا، میں حاضر ہو گیا۔ تو بہرحال جو میں اپنی بساط کی مساوت کہہ سکتا تھا وہ میں نے کوشش کی ہے، طلباء کے علاوہ عام جو لوگ ہیں ان کو بھی عام فہم زبان میں سمجھ آ جائے تو اللہ قبول کرے۔ تو بہرحال یہ صراط مستقیم ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس صراط مستقیم کو کیا کرے؟ قبول کرے۔ اس صراط مستقیم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں جا کر کے اسے ماننے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، اللہ ان کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو معاونین ہیں جن کے تعاون سے یہ اس مقام پر پہنچے ہیں، ان معاونین کی حسنات کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ تو ان کو میں ایک جاتے جاتے یہ نصیحت ضرور کروں گا اپنے بیٹوں کو کہ ایک تو آپ اپنا تعلق ساری زندگی مادہ علمی کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ اپنا تعلق گہرا رکھیں، اور دوسرا اس بخاری کے ساتھ بھی اپنا تعلق گہرا رکھیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو دونوں تعلق ہے نا، مادہ علمی کے ساتھ تعلق اور بخاری کے ساتھ تعلق، انشاءاللہ یہ ہماری نجات کا سبب بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تسی دعا کرا دو، کسی بدعت تے نہیں کیتے ہیں؟ آ جاؤ، تسی کیوں پیچھے بہ گئے؟ ایک اور مفتی ہے، آ جاؤ، ایتھے آ جاؤ نا اگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ جتنے بھی اس مجلس میں بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی جائز ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک فرما، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب بزرگ دنیا سے جو جا چکے ہیں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو تا قیامت سرسبز و شاداب رکھ۔ یا اللہ اس کے معاونین کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان بچوں کے علم میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی فرما۔ اگر تو زندہ رکھے تو اسلام پہ زندہ رکھ۔ یا اللہ اگر موت آئے تو ایمان پہ موت آئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔